بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ہوائی، بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا۔ کل بیگم اختر ریاض الدین کے حوالے سے آپ کو تعارفاً بتایا تھا اور اس چیپٹر کو ہم نے شروع بھی کر لیا تھا، کچھ پڑھا تھا۔ تو آج جو ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں کتنا کور ہوتا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین نے یہ سفر نامہ لکھا۔ سفر نامہ لکھنے میں کافی مہارت رکھتی ہیں۔ پیج نمبر 48 کھولیں، پیراگراف ہے آج آخری اس کا۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض سے اب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا۔ ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا۔ ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری۔ پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ یہ کنڈیشن تھی اس کے گھر کی، جو بتا رہی ہے کہ وجہ سمجھ آئی کہ وہ کیوں مجھے گھر دیکھنے سے منع کر رہے تھے کہ یہ اس کے جو موزے یعنی جرابیں، رومال وغیرہ جو میلے ہوتے تھے اس کو وہیں پھینک دیتے تھے۔ سینما، فلور کی ٹکٹیں، پرچیاں جو بھی تھیں، ریزگاری، کھلے پیسے جو ہیں، اور پینٹری کہتے ہیں بورچی خانے کے ساتھ کا روم جس میں کھانے پینے کی اشیاء چیزیں رکھی جاتی ہیں، برتن رکھے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی جو برتن خراب ہوتے اس کو وہیں رکھ دیتے تھے، تو نئے استعمال کر لیے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا۔ وہ جو ان کے ساتھ لڑکے لڑکیاں تھیں وہ شور کرتے رہے۔ ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے کہ ہم ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہمسایہ کوئی عام ہمسایہ نہیں تھا، بلکہ ہوائی کا مشہور پہلوان تھا، ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ اس کا نام تھا ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی اس کا نام تھا۔ اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ یہ جسمانی طور پہ مضبوط پہلوان قسم کا شخص ابھی ایک جھڑکی دی، اس نے دھمکی دی اور 2 منٹ میں تمام لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ عالم کب اٹھے پتہ نہیں۔ میاں صاحب دفتر جا چکے تھے اور ناشتہ خود بنایا۔ زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، کیونکہ یہ بیوروکریٹ لوگ اپنے بورچی ملازم رکھتے ہیں، لیکن بیرون دنیا میں اس قسم کا کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں ہے، اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا محاورہ ہے، اس کا معنی حقیقت واضح ہونا۔ میری بیٹی ناز، جو بیٹی ساتھ گئی تھی اس کا نام ناز ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی، لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا، رات کو بھی کچھ نہ پکایا۔ جالے، چونٹیاں، گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ اتنا کام کیا تھا، میاں صاحب شام کو واپس آ گئے۔ وہ لے کر چلے گئے سیر کروانے۔ پہلا نظارہ تھا جو ہم دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ یہاں سے آپ نشان لگائیں، یہ پیرا بہت اہم ہے۔ ڈھلتے سورج میں یہاں سے لے کر ساحل بہت کم دیکھے ہیں یہاں تک۔
ڈھلتے سورج سے لے کر ساحل بہت کم دیکھے ہیں یہاں تک، بہت امپورٹنٹ ہے تشریح اس کی۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا۔ کروٹیں بدلنا جیسے لہروں کی آمد ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کروٹیں بدل رہا ہو۔ چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم تھی، یعنی سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ، یوں احساس ہوا کہ جزیرے اواوا ہو میں، یہ جزیرہ ہے جس پہ وہ گئے ہیں، اس کا نام ہے اواوا ہو، کہنا مشک کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ شباب جوانی کو کہتے ہیں، کون مشق پرانی تجربہ کار۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ ہر انگ پایا جاتا ہے، یعنی زمین تو اتنا زیادہ نہیں تھی، اس کا ایریا زیادہ نہیں تھا، لیکن ہر چیز وہاں، خوبصورت چیز وہاں ملتی ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا، گہرا، بہت گہرا ہے، جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ جتنے بھی وہاں ساحل ہیں سب سے زیادہ نیلا پانی اور چمکیلا پانی ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں، چونکہ صاف شفاف چیزیں ہیں، سورج کی لائٹ جب منعطف ہوتی ہے تو آنکھوں چدھیا جاتی ہیں۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ میں نے اتنا خوبصورت ساحل نہیں دیکھا، اتنا صفائی، اتنا خوبصورت چیزیں میں نے پہلے نہیں دیکھیں جتنا مجھے وہاں نظر آئی ہیں۔ یہاں کے کوساروں نے اس جزیروں کے گول چہرے کو نیا زاویہ بخشا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ جنہوں نے اس جزیرے کو اور خوبصورت بنا دیا ہے، اور یہ کہیں سنگلاخ ہیں پتھریلے، کہیں اتنے سبز کے ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں، کہ اتنی سبزہ ہے، اتنا ہریالی ہے، لگتا ہے کہ ہمیشہ سے یہاں برساتیں ہی رہی ہے، برساتیں رہیں، پانی کی فراوانی رہی ہے، اس کی وجہ سے سبزہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اگلے دن ہم نے ہنومابے، ایک اور جزیرے کا نام ہے، پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی پسند آئی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے زیادہ مہذب اور شفاف ہے۔ مہذب سے مراد کہ پانی جو ہے زیادہ موومنٹ میں نہیں ہوتا، حرکت میں نہیں ہوتا، شفاف صاف ہے۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، یعنی جو جانور پائے جاتے ہیں پانی میں اس کے لیے مشہور ہے، چونکہ صاف پانی ہے، اندر اس کی موومنٹ ان کے چلتا ہوا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے کہ یہاں جو مشہور یونیورسٹی ہے اس کے بھی درجات کافی آگے ہیں، اور علوم سمندر میں، اب علوم سمندر سے مراد علم کی وہ شاخ ہے جس میں سمندروں اور ان کے متعلقات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے، یعنی ہر طرف حسن ہی حسن ہے، ہر طرف خوبصورتی ہے۔ جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر، یعنی اس میں ایک بات یہ بھی کر گئی ہے وہ کہ انسانوں کو بھی تہذیب ہونی چاہیے، وہ بھی صفائی پسند ہوں، وہ بھی اس خوبصورتی کو اجاڑنے کی بجائے زیادہ بہتر کریں، تو ان لوگوں کو یہ عقل ہے۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے، ایک اور حوالہ دیا اس نے۔ سپر مارکیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے صاحبان ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی، تو سنیے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کے لامحدود افراد کا ذخائر ہے۔ یہ پیرا نشان لگا لیں تو سنیے، سپر مارکیٹ، یہاں سے
لے کر اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے، 6 7ویں لائن میں دیکھیں، اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے، یہاں تک نشان لگا لیں تشریح کے لیے کہ وہ اب سپر مارکیٹ کا بتا رہی ہے کہ امریکن چونکہ امیر لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، پیسہ ہے، ان کی طرز حیات، زندگی گزارنے کے طریقہ کار وہ ظاہر پیسوں والے لوگوں کے الگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا نقشہ آپ کو سپر مارکیٹ میں ملے گا، وہ کہتا ہے اس کے لامحدود، جس کی حد نہ ہو، افراد کا ذخار ہے۔ کثرت، افراد کہتے ہیں کثرت کو، ذخار ذخیرے کی جمع ہے۔ جب سے یہ بروئے زمین پر سرکار ہوا، یعنی جب سے اس کو زمین میں بنایا گیا، ننھی ننھی دکانیں، چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی دکانیں جو محلے میں بنائی جاتی ہیں، روڈ پہ بنائی جاتی ہیں روزی کے لیے، سب ختم ہو گئے۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا ماہگرو ہے، یعنی بات تو ایک شاپ کی ہے لیکن دراصل یہ 10 بازاروں کے برابر ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانیں جتنی بھی یہاں ہیں لاہور میں، ان کا سامان اس کی ایک لپیٹ یعنی ایک سائیڈ میں آ جائے گا، اتنا بڑی مارکیٹ ہے۔ اور اب جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ تو یہ مذاق کا پہلو اس نے بیان کیا ہے۔ اصل میں صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، یعنی خود سے میں نے گھڑی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ تھک جائیں تو ٹرالی میں بیٹھیں اور لوگوں سے کہیں کہ کھینچیں آپ کو۔ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں ہی لٹک جائیں، یعنی اتنی لمبی چوڑی شیطان کی آنت، یعنی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ دل کرتا ہے بس چیزیں خریدتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا اور افریقہ کی بھوک اور قحط کو بھول جاتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں یہاں سامان، یہاں پڑا ہوا اسٹاک، تو پھر انسان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ افریقہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ چیزیں اچھی ہوں، ریٹ مناسب ہوں تو انسان زیادہ خرید لیتا ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں ہیں، ہر قسم چھت تک چنی ہوئی ہے، سٹاک بہت زیادہ ہے، ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اٹریکشن ہے ہم لوگوں کے لیے۔ سیل سے ہم خود مراد لے لیتے ہیں کہ کم قیمت ہوگا، جتنی چیزیں لے لیں، اتنی چیزیں لی انہوں نے کہ کار بھر گئی۔ مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے، یہ بھی سہولت وہاں میسر ہے، اور یہ اس لیے میسر ہے کہ لوگ پیسے دے جاتے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ادھار لے جانا اور واپس دینا ہی نہیں۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں، آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے آنکھیں اس لیے کہ چیزیں بہت دیکھیں، بٹوے اس لیے کھل گئے کہ اس میں سے سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی ہلے میں ایک ہی مرتبہ $32 کی کھانے کی چیزیں خریدی، $32 کی، انڈر لائن کیجیے اس کو، کار بھر گئی۔ مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ نرسری وہاں آیاز ہوتی ہیں، بچوں کو کھیل کود میں لگائے رکھتی ہیں، اور آپ آرام سے اس کی ٹینشن نہ لیں اور جا کے سامان خریدتے رہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلا سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گرامو فون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ یہ اس نے اپنے گھر کے سامان کا بتایا ہے، جو ظاہر مسافر ہیں، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، کچھ عرصے، تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، ضرورت کی چیزیں جو ہیں سیکنڈ ہینڈ اس نے خرید لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا، مجھے نہیں معلوم، حالانکہ ایسے تھے نہیں، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا۔
ایک دکان کے ذریعے ہوا۔ وہ دکان تھی جس کا آمدنی یا پرافٹ غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی، ان پہ خرچ ہوتا تھا۔ اس لیے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر یعنی پرانے فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی، نہ ہو بھلے لیکن بہت پرانی تھی۔ جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ یہاں بھی یہ مزاح کا پہلو اس نے نکالا ہے۔ اس کے پراسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ میں نے کہا میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی نے کہا میں صفائی کروں گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے، مطلب ہم گاڑی چلائیں گے، اور ہم لاجواب ہو گئے، چونکہ ڈرائیونگ اس کو بھی آتی تھی، لیکن ایک تو سڑکوں سے واقف نہ ہونا، اور دوسرا جس طرح کی وہ کار تھی یہ گھبرا گئی کہ مجھ سے نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا، یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ میں باہر ملک میں آ کر کار چلاؤں تو کم از کم مانوس ڈھانچہ تو ہو، شکل تو کار والی ہو، اس کے گیئر، بریک، کلچ کچھ تو سمجھ میں آتا ہو۔ اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر تھے، بالکل بے سروپا، یعنی کار کی شکل بھی نہیں لگتی تھی، جس کا سر پیر نہ ہو، اس کی کوئی کل سیدھی نہ ہو، اس طرح کی وہ گاڑی تھی۔ مگر شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی، دھوکہ نہ دیا، کہیں خراب نہ ہوئی، رکی نہیں، گرم نہیں ہوئی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے، یعنی تصویر آ جاتی تھی۔ پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا، چینل بدلو اور پھر دوبارہ وہی کام، دھموکے دار تھپڑ، گرم پانی کی بوتل مارو اور پھر چل پڑتا تھا۔ یہ تھا اس ٹیلی ویژن کا حال، کیونکہ وہ سیکنڈ ہینڈ تھا، پرانا تھا، گاڑی بھی ایسی تھی، لیکن بہرحال گزارا ہو رہا تھا، کام چل رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں تک آج نشان لگائیں، پھر انشاءاللہ کل اس کو آگے اینڈ بھی کریں گے اور اس کی ایکسرسائز اور اس کے پیروں کا بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ہمارے امپورٹنٹ چیپٹرز میں سے تقریباً لاسٹ چیپٹر ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تو پوری بک، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عموماً بورڈ میں جو ہے وہ حصہ نثر 8ویں چیپٹر تک ہی آ جاتا ہے، یعنی تشریح پیراگراف کا کوشچن بھی یہاں تک اور خلاصہ بھی یہاں تک آ ہی جاتا ہے، اس لیے یہاں تک کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑیں، تمام چیزیں جو ہیں کریں، اس کی پیراگراف بھی، آبجیکٹیو بھی، ایکسرسائز، سب جو چیزیں اس کی کریں آپ، تاکہ آپ کو جو ہے پیپر سالو کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو بچوں پھر آج اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ اس کو پڑھیں گے، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کل، تو کنٹینیو رکھیں گے۔ اور سب بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پھر، کیونکہ بچے مجھ سے بھیجتے تو ہیں پیراگراف کی تشریح اور خلاصے لکھ کر بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، دیکھتا ہوں بچے اچھی کاوش کر رہے ہیں، لیکن تعداد بہت کم ہے، بہت کم بچے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ سب بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹائم کو آپ نے کل نیوز میں سنا ہی ہوگا کہ کالجز کو پھر ابھی آگے کر دیا ہے، اب بھی افواہ یہی ہے کہ 15 اگست تک کھلیں گے، لیکن 1 ستمبر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ وبا جلدی جان چھوڑے اور ہمارا معمول سے جو کام ہے معمول سا وہی چلے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔